کو بخش دے کون اعتراض کر سکے گا؟ اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا، اور دیکھو ابن الدیلمی جان لو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا اعلم، جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا، اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا، نہیں، وہ تو آنے والی بات تھی، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو موجود ہے، تو وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کا مجھے علم قدیم ہے، اس کے اندر پہلے سے طے ہے۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر دیکھو تم غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ۔ اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے، انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا، وہ ذرا زیادہ واضح ہے۔ ایک ہے پری نالج، کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا، ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا۔ ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر میں کروں گا، سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہو جائے۔ آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈال دیں، آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا، اسے اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھن میں ہو اس وقت، ادھر اس کی توجہ